جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا۔ یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے یہ آیات ہیں، آج کوئی مسلک پوری طرح ان کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ نے تو کتاب نازل فرمائی تھی تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو، ہدایت ملے، اور انہوں نے کتاب کے ساتھ اختلاف کیا۔ کتاب کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو پھر تو زمین اور آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر یعنی ان لوگوں نے جو اللہ کے بیٹے تجویز کیے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کیے ہیں یا اللہ کی بات یعنی یہ نہیں مانی ہے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ یعنی زمین اور آسمان پھٹ جائے اللہ کے غصے کی وجہ سے کہ انسانوں کی یہ ضرورت ہے، ایسی بات انہوں نے منہ سے نکالی اور ایسے ہی انہوں نے طرز عمل اختیار کی۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے آج ان مسلک پرستوں کا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں جو خود انہوں نے کرتوت کیے ہیں یہ بھی دین کے مطابق ہو جائیں، ان کے سالے کالے کرتوت جائز ہو جائیں، بلیک منی ان کی گویا صحیح ثابت ہو جائے، اس کو وائٹ کر لیا جائے۔ تو ہر مجرم یہی چاہتا ہے۔ تو دیکھیے بریلوی ہوں، وہ کہتے ہیں دین یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو، ان کے لیے پوری کائنات بنی ہے۔ دیوبندیوں کا شرک دیکھ لیجئے، عقائد علماء دیوبند اٹھا کے، فضائل اعمال دیکھ لیجئے، اہل حدیثوں کے فتوے دیکھ لیجئے، ان کے اندر بھی یہ شرک موجود ہے کہ اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور دور سے پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے جتنے جمہوریت والے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں یہی دین ہے، اس کے ذریعے کوئی مدینہ ریاست بنانے کے چکر میں کوئی نظام مصطفیٰ لے آئے گا۔ تو ہر ایک نے دین کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمت ہے ان کی، بھائی یہ جہنم کے انگارے گٹھے کر رہے ہیں، جو مال گٹھا کر رہے ہیں نا، علامہ صاحب، مولوی صاحب اور پیر صاحب، یہ بڑے بڑے انہوں نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے محل اور بڑے بڑے فلیٹوں کے مالک ہیں۔ گوریڑے کو دیکھو، جو گوریڑے والے کو دیکھو کتنی پراپرٹی ہے، اور سارے جتنے یہ گدی نشین ہیں، خود یہ محمود قریشی کو دیکھو، اتنی پراپرٹیز ہیں ان کی کہ ان کو ہوش بھی نہیں ہے دین کے اوپر کمائی۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی نے بھی یہی کچھ کیا تھا، اتنا مال کمایا تھا۔ پھر عبید اللہ ابن یونس نے ایسے نہیں اس کی ہڈیاں اٹھا کے دجلے میں پھینکی تھی۔ ان کی بھی سب، ان کی جو بڑوں کے جو اس طرح کی کرتوت کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ جب اللہ کے بندے آئیں گے اقتدار کے اندر تو یہ لوٹ مار جو کرتے رہے اور جنہوں نے حکومت کی جگہ پر قبضے کیے ہوں گے، حکومت کی جگہ پر آگے انہوں نے دفن کروایا اپنے آپ کو، کوئی مزار کوئی قبر جو ہے نا وہ مسجد کے قریب نہیں چھوڑی جائے گی، یا مسجد کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان سب کو قبرستان میں شفٹ کیا جائے گا تاکہ اللہ کی بندگی کو اللہ کے لیے بالکل خالص کیا جائے۔ اب یہ مسجدوں کے اندر بھی انہوں نے قبرستان بنا دیے، قبریں اپنے اپنے علماء کی قبریں مسجدوں کے اندر ڈال دی، اور پھر جب اذان وغیرہ بھی ہوتی ہے یا مسجد کی طرف یعنی صلاۃ کی طرف جاتے ہیں تب بھی وہ دیکھ پیچھے مڑ مڑ کے رہے ہوتے ہیں، قبر کی طرف، مزار والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان کی۔ تو بہرحال یہ سب جو ہے نا بہت بڑے مجرم ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا ہے اور اللہ کی کتاب کو پیچھے کیا ہے، چاہے یہ پکارے والے ہوں، چاہے واسطے وسیلے والے ہوں، چاہے نظر و نیاز والے ہوں، چاہے یہ سجدہ تعظیمی والے ہوں۔ اس نے بھی اللہ کی کتاب کی بجائے کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، دعوت القرآن گویا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ نبی نے نبی کو سجدہ کیا، اس طرح اس نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ عقل حیران ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہی
بات بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت اور مغفرت کی جائے ضلالت اور گمراہی کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اللہ کی آگ کو انہوں نے زیادہ پسند کیا ہے۔ ان کی ہمت کی داد دو لوگوں۔